اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا 10واں درس ہے اور اس میں ہم بیان کریں گے کہ اسماء غیر متمکنہ کون سے ہیں اور ان کی کتنی اقسام ہیں، اور پھر ان کی تمام اقسام کو ہم آگے ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس میں غیر متمکن یا آپ اسے اس میں مبنی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی بیسیکلی 8 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے اس کی مضمرات، یہ مبنی ہوتے ہیں۔ اسماء اشارہ یہ مبنی ہوتے ہیں۔ اسماء موصولہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور اسماء بنائیہ، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ مبنی ہوتے ہیں۔ اب ہم ان میں سے ایک ایک کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ مضمرات کیا ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو مبنی ہوتی ہیں۔ اب مضمرات میں ہم آتے ہیں۔ مضمرات کو انگلش میں پروناؤنس جسے کہتے ہیں، اسے مضمرات بھی عربی میں کہتے ہیں، ضمائر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ مضمرات، یہ پروناؤنس 5 قسم کے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے ضمیر مرفوع متصل، دوسری قسم ہے ضمیر مرفوع منفصل، تیسری قسم ہے ضمیر منصوب متصل، چوتھی قسم ہے ضمیر منصوب منفصل، اور پانچویں اور آخری قسم ہے ضمیر مجرور متصل۔ اب ہم یہ کیا ہیں اور کون کون سی ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ضمیر مرفوع، جسے انگلش میں سبجیکٹیو پروناؤنس بھی کہتے ہیں۔ جتنی ہم انگلش میں جو ضمائر ہیں، پروناؤنس ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، اسی اعتبار سے عربی لغت میں بھی یہ ضمائر ہیں جنہیں لغت عربیہ میں اس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ضمیر مرفوع جسے سبجیکٹیو پروناؤنس بھی کہتے ہیں، یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، یا متصل ہوتی ہیں یا منفصل ہوتی ہیں۔ متصل کیا ہوتی ہیں؟ وہ ضمائر جو فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہیں، جڑی ہوتی ہیں، اور یہ ضمائر فعل سے جدا ذکر نہیں ہو سکتی، فعل سے الگ استعمال نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ ضمائر فعل کے ساتھ ہی ہمیشہ ملی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ضمیر ہو فعل نہ ہو، فعل سے الگ کہیں پہ ذکر ہو جائے، نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر ایسی ضمائر ہوں جو ہیں بھی سبجیکٹیو پروناؤنس اور فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو وہ ضمیر مرفوع متصل اسے کہا جاتا ہے، اور ان کی 14 قسمیں ہیں، 14 یہ ضمائر ہیں۔ اس کے برعکس جو ضمائر مرفوع منفصلہ ہیں، یعنی ضمیر مرفوع منفصل، یہ بھی وہی سبجیکٹیو پروناؤنس ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ ضمائر ہوتی ہیں، پروناؤنس وہ ہوتے ہیں جو فعل سے جدا بھی ذکر ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ فعل نہ ہو لیکن یہ ضمائر ہوں، یہ پروناؤنس ہوں، یہ بھی ضمائر بھی 14 ہوتی ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل کون کون سی 14 ہیں؟ نصرہ، اب اس انشاءاللہ یہ ہم اسے بیان کریں گے کہ ضمائر بعض اوقات مستتر ہوتی ہیں، بعض اوقات بارز ہوتی ہیں۔ مستتر یعنی چھپی ہوئی، بارز یعنی ظاہر۔ تو ناصرہ میں ہوا ضمیر ہے متصل، لیکن وہ مستتر ہے، ناصرہ میں چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہے ہوا ضمیر۔ ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے، ناصرہ میں چھپی ہے۔ ناصرہ میں الف ہے، ناصرو میں واو ہے، ناصرت میں مستتر ہے یا، ناصرتا میں الف ہے، نصرنا میں نون ہے، نصرتا میں تا ہے، نصرتما میں تما ہے، نصرتم میں تم ہے، نصرتے میں تے ہے، نصرتنا میں تنہ ہے، نصرتو میں تو ہے، نصرنا میں نا ہے۔ تو یہ جو 14 ضمائر ہیں، انہیں ضمیر مرفوع متصل کہا جاتا ہے، یا اسے سبجیکٹیو پروناؤنس بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ نصرہ، اس ایک مرد نے مدد کی، نصرہ، ان 2 مردوں نے مدد کی، نصرو، ان سب مردوں نے مدد کی، نصرت، اس ایک خاتون نے مدد کی، نصرتا، ان 2 خواتین نے مدد کی، نصرنا، ان سب خواتین نے مدد کی، نصرتا، تم ایک مرد نے مدد کی، نصرتما، تم 2 مردوں نے مدد کی، نصرتم، تم سب مردوں نے مدد کی، نصرتے،
تم ایک خاتون نے مدد کی، نصرتما تم دو خواتین نے مدد کی، نصرتنا تم سب خواتین نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہیں جن کی تعداد 14 ہے۔ ضمیر مرفوع منفصل، اب ان میں آپ نے دیکھا کہ ان تمام اقسام میں یہ تمام کی تمام ضمائر فعل کے ساتھ جڑی ہیں، یا نصرتا میں تا ہے، نصرنا میں نہ ہے، نصرتا میں تا ہے، یہ جتنی بھی ضمائر ہیں یہ فعل کے ساتھ جڑی ہیں، متصل ہیں، اتصال ہے، فعل سے الگ یہ ذکر 14 کی 14 یہ ضمائر الگ ذکر نہیں ہو سکتی۔ آگے ضمیر مرفوع منفصل، ان کی تعداد بھی 14 ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیجا وہ ایک خاتون، ہما وہ دو خواتین، ہننا وہ سب خواتین، انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتے تو ایک خاتون، انتما تم دو خواتین، انتنا تم سب خواتین، انا میں، نحنو ہم سب۔ تو یہ ضمیر مرفوع متصل اور منفصل ہیں جن کی دونوں کی تعداد 14 ہے۔ تو لہٰذا پہلی دو قسمیں مضمرات کی، پروناؤنس کی، ضمائر کی مکمل ہم نے کی۔ پہلی قسم ہے ضمیر مرفوع متصل، دوسری قسم ہے ضمیر مرفوع منفصل۔ تیسری اور چوتھی قسم کون سی ہے؟ وہ ہیں ضمیر منصوب، جسے انگلش میں آبجیکٹیو پروناؤنس بھی کہتے ہیں۔ اس کی بھی اسی طرح آگے دو قسمیں ہیں، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل۔ وہی بات کہ ضمیر منصوب متصل کون سی ہوتی ہیں؟ وہ ضمائر ہوتی ہیں جو فعل کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، فعل سے الگ ذکر نہیں ہو سکتی۔ ضمیر منصوب منفصل وہ ہوتی ہیں جو فعل سے جدا بھی ذکر ہو سکتی ہیں۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے ضمیر مرفوع میں اور ضمیر منصوب میں؟ ضمیر مرفوع میں ایک فاعلی حالت بیان کی جاتی ہے، جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ سبجیکٹیو ہے، وہ فاعلی حالت کو بیان کرتی ہیں پروناؤنس، اور آبجیکٹیو پروناؤنس میں جو ہیں یہ ضمائر مفعولی حالت کو بیان کرتی ہیں۔ یہ فرق ہے دونوں میں، باقی آگے متصل اور منفصل ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ضمیر مرفوع متصل جس طرح فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اس طرح ضمیر منصوب متصل بھی فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ ضمیر مرفوع منفصل جس طرح فعل سے جدا ذکر ہو سکتی ہے، اسی طرح ضمیر منصوب منفصل بھی فعل سے جدا ذکر ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں ضمیر منصوب متصل میں، ان کی تعداد بھی 14 ہے۔ جیسے ضربہ اس ایک مرد نے فلاں مرد کو مارا، اس میں ہو ضمیر ہے۔ ضربہما اس ایک مرد نے ان دو مردوں کو مارا، اب اس میں ہما ہے۔ ضربہم اس ایک مرد نے ان سب مردوں کو مارا۔ ضربہا اس ایک مرد نے فلاں ایک خاتون کو مارا۔ ضربہما اس ایک مرد نے ان دو خواتین کو مارا۔ ضربہن اس ایک مرد نے ان سب خواتین کو مارا۔ ضربکا اس ایک مرد نے تجھ ایک مرد کو مارا۔ ضربکما اس ایک مرد نے تم دو مردوں کو مارا۔ ضربکم اس ایک مرد نے تم سب مردوں کو مارا۔ ضربکے اس ایک مرد نے تجھ ایک خاتون کو مارا۔ ضربکما اس ایک مرد نے تم دو خواتین کو مارا۔ ضربکنہ اس ایک مرد نے تم سب خواتین کو مارا۔ ضربانی اس ایک مرد نے مجھے مارا۔ ضربنا اس ایک مرد نے ہم سب کو مارا۔ اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہو ہے، یہ مفعول واقع ہو رہا ہے۔ ضربہ اس نے مارا ہو اس ایک مرد کو، ہو مفعول ہے۔ ہما اس ایک مرد نے ان دو مردوں کو مارا، ہما مفعولی حالت ہے، مفعولیت کو بیان کر رہے ہیں کہ جس پہ فعل واقع ہوا ہے، جسے مارا کیا ہے۔ ہم بھی اسی طرح اس پہ مار واقع ہوئی ہے، اس پہ ضرب واقع ہوئی ہے۔ ہاں اس پہ ضرب واقع ہوئی ہے، ہما ہننا، کا کما کم، کے کما کننا، نی اور یا متکلم اور نا یہ بھی جمع متکلم کی۔ تو اب ان میں آپ نے دیکھا کہ یہ ضمیر منصوب متصل جو 14 ہیں یہ مفعولی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ ان پر مار اور پیٹ اور ضرب واقع ہوئی ہے، جبکہ جو پہلے ضمیر مرفوع متصل میں تھی اس میں فاعلی حالت تھی۔ ناصرہ اسے ایک مرد نے مدد کی، فاعلی حالت ہے۔ ناصرہ ان دو مردوں نے مدد کی، فاعلی حالت ہے۔ ناصرو ان سب مردوں نے مدد کی، فاعلی حالت ہے۔ جبکہ ان متصل کی جو 14 متصل ہیں، ضمیر منصوب متصل کی 14 یہ تعداد ہے، ان پر یہ بیان کر رہی ہیں کہ مفعولی حالت کو بیان کر رہی ہیں کہ ان پر فعل واقع ہوا ہے، مثلا ان پہ مدد واقع ہو سکتی ہے، ان پہ ضرب واقع ہو سکتی ہے، کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔
تو یہ 14 کی 14 ہیں، اور یہ ساری 14 ضمیریں جو ہیں یہ فعل کے ساتھ متصل ہیں، جڑی ہیں، اس کے بغیر ذکر نہیں ہو سکتی۔ مثلا ضربہ ہوں میں ہو ضمیر ضربہ کے بغیر ذکر نہیں ہو سکتی، اس طرح باقی بھی اسی طرح ہیں۔ تو یہ ضمیر منصوب متصل کی 14 قسمیں ہیں۔ اب ایک سوال آپ یہاں پر پوچھ سکتے ہیں کہ ضربہ نی میں، ضربہ تو فعل ہے، یا میں، اور جو یا ہے یہ متکلم کی ہے، یہ نون درمیان میں کیا کون سی ہے؟ اس نون کو کہتے ہیں نون وقایہ۔ نون وقایہ، وقایہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وقایہ کا معنی ہوتا ہے بچانا۔ اب یہ نون وقایہ کس چیز سے بچا رہی ہے؟ وہ بچا رہی ہے کہ با پر، جو ضربہ کی با، اس پر کسرہ اور زیر نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ فعل پر کسرہ نہیں آ سکتی، زیر نہیں آ سکتی، یعنی کبھی کسی فعل پہ آپ کسرہ نہیں پڑھ سکتے، ضرب بے نہیں پڑھ سکتے، زیر نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے نون کے بعد ہے یا، یہ یا چاہتی ہے کہ اس سے پہلے زیر آئے، جس طرح الف چاہتا ہے کہ اس سے پہلے زبر آئے، واو چاہتی ہے کہ اس سے پہلے پیش ہے، اسی طرح یا چاہتی ہے کہ اس سے پہلے زیر ہے۔ اب اگر نون نہ ہو یا با کے بعد فوراً یا آ جائے تو با کو ہمیں زیر دینی پڑے گی، اور زیر تو فعل پر آ نہیں سکتی، تو اس وجہ سے با کو زیر سے بچانے کے لیے نون نے خود کو پیش کیا تاکہ یہ زیر مجھ پر آ جائے، با پر نہ آئے۔ تو اس بنا پر اس نون کو نون وقایہ کہتے ہیں، کہ جو کسرہ زیر با پر آنی تھی وہ نون پر آ گئی، اور یا سے پہلے جو ڈیمانڈ تھی کہ یا کیا کر رہی تھی کہ مجھ سے پہلے کسرہ آئے، وہ کسرہ بھی آ گئی، اور با پر کسرہ زیر نہیں آئی۔ اب ضمیر منصوب منفصل، یعنی جو مفعولی حالت کو بیان کر رہی ہیں لیکن وہ فعل سے جدا بھی ذکر ہو سکتی ہیں، فعل کے بغیر بھی ذکر ہو سکتی ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ان کی تعداد بھی 14 ہے۔ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکے، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا۔ تو اب یہ ان کی 14 تعداد ہے۔ یہ فعل کے بغیر بھی ذکر ہو سکتے ہیں، فعل سے جدا ذکر ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ مفعولیت کو بیان کرتے ہیں کہ ان پر فعل واقع ہو۔ تو یہ 14 تعداد ہیں جو ضمیر منصوب منفصل کی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم ضمیر مجرور۔ یہ اب چار قسمیں ہو گئی ہمارے پاس۔ پہلی قسم تھی ضمیر مرفوع متصل، دوسری ضمیر مرفوع منفصل، تیسری ضمیر منصوب متصل، چوتھی ضمیر منصوب منفصل، پانچویں قسم ہے ضمیر مجرور۔ اب ضمیر مجرور جو ہے اس کی 2 قسمیں نہیں ہیں کہ متصل اور منفصل، بلکہ ضمیر مجرور ہمیشہ متصل ہوتی ہے، یہ منفصل نہیں ہوتی کہ آپ اسے الگ ذکر کر دیں، نہیں، یہ ہمیشہ ملی ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ، کسی کلمہ کے ساتھ، یہ متصل ہی ہوتی ہے، اور ان کی 14 تعداد ہے۔ لہٰذا یہ 5 ہمارے پاس ضمیر مکمل ہو گئے۔ اب ضمیر مجرور جو جری حالت کو بیان کرتی ہے، یہ 2 طرح کی ہو سکتی ہیں، یعنی ضمیر مجرور جہاں پر بھی واقع ہوگی اس سے پہلے 2 چیزیں ہوں گی، یا اس سے پہلے حرف جر آئے گا یا اس سے پہلے مضاف آئے گا۔ مثلا کبھی اس پر ضمیر مجرور متصل تعداد 14 ہے، اس پر حرف جر داخل ہو جاتا ہے، مثلا لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکے، لکما، لکن، لی، لنا۔ اب اس میں ضمائر کون سی ہیں؟ ضمیر مجرور کون سی ہے؟ وہ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کے، کما، کننا، یا اور نا۔ اب ان سب سے پہلے لام آیا ہے جو کہ حرف جر ہے، تو لہٰذا ان 14 ضمیروں سے پہلے حرف جر ہے۔ لہو اس ایک مرد کے لیے، لاہما ان 2 مردوں کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے، لہا اس ایک خاتون کے لیے، لاہما ان 2 خواتین کے لیے، لہنہ ان سب خواتین کے لیے، لکا تجھ ایک مرد کے لیے، لکما تم 2 مردوں کے لیے، لکم تم سب مردوں کے لیے، لکے تجھ ایک خاتون کے لیے، لکما تم 2 خواتین کے لیے، لکنہ تم سب خواتین کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم سب کے لیے۔ تو یہ 14 ضمائر ہیں، ان سب سے پہلے لام حرف جر آیا ہے، حرف جارہ۔ اور یا ان 14 ضمائر جو مجرور متصل کی 14 ضمائر ہیں، یا ان سے پہلے مضاف آتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ مضاف مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، یعنی یہ ضمائر مضاف الیہ ہوتی ہیں، ان سے پہلے ایک مضاف آیا ہوتا ہے۔ مثلا دارہو، دار مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، دارہو اس ایک مرد کا گھر، دارہو، دارہما، دارہم، دارہا، دارہما، دارہن، دارکا، دارکما، دارکم، دارکے، دارکما، دارکن، داری، دارنا۔ اب آپ نے مشاہدہ کیا کہ دونوں صورتوں میں ضمائر وہی 14 ہیں، مجرور متصل کے وہی 14 ضمائر ہیں،
جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کے کما کننا، یا اور نا، ضمائر وہی ہیں لیکن اس سے پہلے جو چیز آ رہی ہے وہ چیز یا حرف جر ہوتی ہے یا مضاف ہوتا ہے۔ تو مضاف ہوتا ہے بعض اوقات، جیسے ان سب مثالوں میں دار آیا ہے، دار کہتے ہیں گھر کو، ضمائر وہی ہیں لیکن ان سے پہلے دار آیا ہے، دار گھر کو کہتے ہیں، جیسے دارہو اس ایک مرد کا گھر، دارہما ان دو مردوں کا گھر، دارہم ان سب مردوں کا گھر، دارہا اس ایک خاتون کا گھر، دارہما ان دو خواتین کا گھر، دارہنہ ان سب خواتین کا گھر، دارکا تجھ ایک مرد کا گھر، دارکما تم دو مردوں کا گھر، دارکم تم سب مردوں کا گھر، دارکے تجھ ایک خاتون کا گھر، دارکما تم دو خواتین کا گھر، دارکنہ تم سب خواتین کا گھر، داری میرا گھر، دارونا ہم سب کا گھر۔ اب ان سب مثالوں میں یہ ضمائر جو ہیں یہ مضاف الیہ واقع ہو رہی ہیں، ان سے پہلے جو دار آ رہا ہے وہ مضاف ہے۔ لہٰذا آج کے درس میں ہم نے ضمائر کی، پروناؤنس کی 5 اقسام بیان کی۔ کون کون سی؟ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل ہیں۔ ان سب کی تعداد کتنی ہے؟ 14 ہے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی طرف اور یہ عبارت پہ تطبیق کرتے ہیں ان مطالب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں غیر متمکن، اس میں غیر متمکن یا اس میں مبنی، اس کی 8 اقسام ہیں۔ مضمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی۔ اب یہ 8 اقسام ہیں۔ ان میں سب سے جو پہلی قسم ہے مضمرات، ضمائر یعنی پروناؤنس، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اگر مضمرات کا ہم نیچے تعلیق اور حاشیہ پڑھیں کہ مضمرات مضمر کی جمع ہے، اور مضمر ضمیر یعنی پروناؤنس کو کہتے ہیں، پروناؤن کو کہتے ہیں، اور ضمیر اس میں معرفہ کو کہتے ہیں، یعنی ضمیر اس اسم معرفہ کو کہتے ہیں۔ اسم معرفہ یہ بھی ہم بیان کریں گے کہ یا نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے۔ ضمیر اس اسم معرفہ کو کہتے ہیں جو مخاطب، متکلم یا غیب پر دلالت کرے۔ مضمرات کی 5 اقسام ہیں: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل۔ ضمیر مرفوع متصل یعنی جو سبجیکٹو پروناؤنس ہیں اور وہ بھی جو متصل ہیں، جڑی ہیں، یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو، جڑی ہو۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 14 ہے۔ ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتنا، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ اب ان مثالوں میں جو ہم نے پہلے وضاحت کی، مثلا تو، نا، تا، تما، تم، تے، تما، تنا، ضربہ میں ہوا ضمیر، ضربا میں الف ہے، ضربو میں واو ہے، ضربت میں ہیجا ہے، ضربتا میں الف ہے، ضربنا میں نون ہے۔ تو یہ 14 جو تعداد ہے ضمیر مرفوع متصل کی ہے۔ ضمیر مرفوع منفصل یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو، ہے سبجیکٹو، تعداد بھی 14 ہیں لیکن فعل سے الگ ذکر ہو سکتی ہیں۔ ان کی تعداد 14 ہے۔ کون کون سی؟ آنا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتے، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیجا، ہما، ہننا۔ یہ بھی ہم نے وضاحت سے بیان کی۔ تنبیہ: ضمیر مرفوع علاوہ، ضمیر مرفوع کے علاوہ فاعل کے دوسرے، یعنی ضمیر مرفوع علاوہ فاعل، یعنی فاعل کے علاوہ بھی مرفوعات ہیں، یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ مرفوعات کی تعداد کتنی ہے۔ ضمیر مرفوع فاعل کے علاوہ بھی دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آ سکتی ہے، دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آ سکتی ہے ضمیر مرفوع، لیکن یہاں آسانی کے لیے صرف فاعل کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہم پڑھیں گے کہ مرفوعات کی کتنی اقسام ہیں؟ 8 اقسام ہیں، ان میں سے ایک ہے فاعل ہونا۔ اب ان 8 اقسام میں سے فقط فاعل کو یہاں ذکر کیا گیا ہے، وہ کیوں؟ آسانی کے لیے، آپ کی یاد دہانی کے لیے، تاکہ اگر سب کے ساتھ ذکر کرنے لگ جائیں تو شاید طالب علم، ایک ابتدائی طالب علم جو ہے وہ ممکن ہے مشوش ہو جائے۔ جو تیسری قسم ہے وہ ضمیر منصوب متصل یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو۔ ان کی تعداد بھی 14 ہے۔ ضربانی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکے، ضربکما، ضربکنا، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن۔ تو ان میں بھی یہ جو ضمائر ہیں یا متکلم کی، نا، کا، کما، کم، کے، کما، کننا، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا۔ اب یہ ترتیب مختلف آپ کر سکتے ہیں، بعض اوقات فرسٹ پرسن کو پہلے بعض رکھتے ہیں، بعض تھرڈ پرسن کو پہلے رکھتے ہیں، تو یہ یاد دہانی کے لیے جیسے آپ کو آسان ہو آپ اس طرح یاد کر سکتے ہیں۔ ترکیب: ضرب فعل ہے، اس میں ضمیر ہوا اس کا فاعل ہے،
نون وقایہ کا یعنی ضربہ نی میں جو ضربہ ہے وہ فعل ہے کہ اس نے مارا، اس میں ہوا ضمیر وہ فاعل ہے یعنی اس ایک مرد نے مارا، اور اس کے بعد جو نون آئی ہے یا سے پہلے وہ نون وقایہ کا ہے۔ وقایہ ہم نے بتایا کہ یہ با کو کسرہ سے بچا رہی ہے، اور آخر پہ جو یا یہ یا ضمیر متکلم کی ہے جو کہ مفعول واقع ہو رہی ہے کہ اس ایک مرد نے مجھے مارا۔ اب یہ فعل اپنے فاعل یعنی ضربہ فعل ہے، اس کا فاعل ہوا ہے، اور یا متکلم کی یہ مفعول ہے، یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ واقع ہوا۔ ضمیر منصوب منفصل یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو، ان کی تعداد 14 ہے۔ یا ایانا ایاکا ایاکما ایاکم ایاکے ایاکما ایاکنہ ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن۔ تنبیہ: ضمیر منصوب علاوہ مفعول کے دوسرے یعنی ضمیر منصوب مفعول کے علاوہ دوسرے منصوبات کے لیے بھی آتی ہے، یہ بھی ہم آگے بیان کریں گے کہ جو منصوبات ہیں ان کی 12 اقسام ہیں، ان میں سے ایک ہے مفعول بہی ہونا۔ تو لہٰذا یہ فقط مفعول کو یہاں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ فقط آسانی کے لیے، طلاب کی آسانی کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ مجرور متصل بھی 14 ہیں، اور یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ جس پر حرف جر داخل ہو، دوسری وہ جس پر مضاف داخل ہو۔ ضمیر مجرور بحرف جر یعنی وہ ضمیر مجرور جس سے پہلے حرف جر آئے، جیسے لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکے، لکما، لکنہ، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن۔ ضمیر مجرور بعض اوقات اس سے پہلے مضاف آتا ہے، داری، دارنا، دارکا، دارکما، دارکم، دارکے، دارکما، دارکنہ، دارہو، دارہما، دارہم، دارہا، دارہما، دارہن۔ تو آج کے درس کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ ہم اسے مزید کل کے درس میں کچھ بیان کریں گے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔